السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، آیت نمبر 187 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 188 کو کریں گے۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمایا ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ پائے ہیں۔ تو آیت نمبر 188 کو آج ہم اور آپ کریں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور یقیناً سیکھنا چاہتے ہیں اور میرا سمجھانے کا طریقہ بھی سمجھ آتا ہے تو ضرور چینل کے ساتھ جڑے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ میرے ویڈیو سے کچھ بھی اگر سیکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کرے، دوسروں تک پہنچایا کرے، تاکہ وہ لوگ اگر کچھ بھی سیکھے تو اس کا اجر آپ کو ملے، تو اجر کمائیں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو ایک ہی آیت کو میں نے تلاوت کی ہے، تو اس کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے اوپر آ جائیں، وَلَا تَأْكُلُوا، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا لام کو بالکل باریک رکھنی ہے، ولا لا ایک الف کھینچیں گے۔ آگے کیا ہے، کون سا لفظ ہے، تأکلوا۔ اب یہاں پر ہم نے جھٹکا کیوں دیا، دیکھیں جب بھی حمزہ کے اوپر سکون آئے، میں نے بتایا ہے کہ جب بھی الف کے اوپر کچھ آ جائے، کچھ سے مراد ہے کوئی حرکت، کوئی علامت، یا علامت سے کیا مراد ہے، جزم اور تشدید۔ تو الف کے اوپر کوئی حرکت یعنی کہ زبر زیر پیش یا علامت سکون یا شد یعنی کہ جزم یا تشدید کچھ بھی آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، بلکہ وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فور ایگزامپل یہاں پر دیکھیے الف کے اوپر آپ کو سکون دکھ رہا ہے نا، تو یہ اب یہاں پر ہم الف نہیں بولیں گے، ہم بولیں گے حمزہ، اور یہاں پر سکون آ گیا تو اب کیا بولیں گے، حمزہ ساکن۔ بتایا تھا کہ یہ جو علامت ہے اس علامت کا نام کیا ہے، سکون، اور یہ علامت جب بھی کسی حرف کے اوپر آ جائے تو اس کو ساکن بنا دیتا ہے۔ تو جب یہ علامت حمزہ کے اوپر آ گیا تو یہ کیا بن گیا، حمزہ ساکن۔ تو جب حمزہ ساکن بن جائے، غور سے سنیں، جب حمزہ ساکن بن جائے یعنی کہ اس کے اوپر سکون یا جزم آ جائے تو پھر وہاں پر ہم الف مدہ نہیں کریں گے بلکہ ہم وہاں پر جھٹکا دیں گے۔ جھٹکا سے مراد جرکنگ ہوتا ہے نا، جھٹکتے ہیں، اسی طریقے سے ہم جھٹکا دیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے، یہاں پڑھیں گے تا، کیا پڑھیں گے، تا تا تا، تا حمزہ زبر تا۔ اب یہاں پر کوئی پڑھ دے تاکلو تو کیا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، سراسر غلط ہو جائے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھے، اس چیز کو دماغ میں بٹھا لے
پورے قرآن شریف میں جہاں جہاں بھی الف کے اوپر حمزہ آ جائے اور وہ جب حمزہ ساکینہ بن جائے تو آپ کو وہاں پر جھٹکا دینا ہے، یعنی کہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر جب ہم جھٹکا دیں گے کیا پڑھیں گے؟ تا، کیا پڑھیں گے؟ تا۔ آگے کولو، کاف پیش کو، لام واو مد پیش لو، کولو۔ اب ہم دونوں کو جب ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ غور سے سنیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَأْكُلُوا، سمجھ آگی؟ اچھا یہاں پر دیکھیں مد آ گیا نا، حرف مد ہے، حرف مد ہے نا، اور حرف مد کے بعد حمزہ کہاں ہے؟ غور سے دیکھیں حمزہ کہاں ہے؟ دوسرے لفظ کے ساتھ ہے، دوسرے لفظ کے ساتھ ہے نا۔ یہاں پر دیکھیں تأکلو ایک لفظ ہے، اور یہاں پر اموالکم ایک الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ لفظ تو سمجھ آتا ہے نا، حرفوں کا مجموعہ کو لفظ کہا جاتا ہے، یعنی کہ کئی حرف مل کر ایک لفظ بنتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے 5 حروف مل کر ایک لفظ بنا ہے، تا الف کاف لام واو۔ یہاں پر بھی دیکھیے 6 حرف مل کر یا 7 حرف مل کر ایک لفظ بنا ہے، تو یہ ایک لفظ ہے اور یہ ایک لفظ ہے۔ تو جب بھی حرف مد پہلے لفظ میں آئے اور حمزہ دوسرے لفظ کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، اسی کے بعد ہی ہوگا لیکن دوسرے لفظ کے ساتھ ہوگا، جیسے کہ یہاں پر دیکھیں حرف مد کے بعد حمزہ ہے نا، یہ حمزہ ہے نا، حمزہ کے اوپر زبر ہے نا، فتحہ ہے نا، تو فوراً بعد ہی ہے، لیکن یہ حرف دوسرے لفظ کا ہے تو یہ ہو جائے گا مد منفصل کا قاعدہ۔ کیا ہو جائے گا؟ مد منفصل کا قاعدہ۔ تو سمپل طریقہ، جب حرف مد پہلے لفظ میں ہو اور حمزہ دوسرے لفظ میں ہو تو وہ ہے مد منفصل کا قاعدہ۔ یہ ایک لائن بالکل یاد رکھے۔ تو حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا تو مد منفصل 3 سے 4 الف کھینچنا ہے۔ آگے حمزہ میم زبر ام، واو الف زبر وا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، اموالکم، اموالکم، وا میں الف مدہ کر رہے، اس کے بعد لکم، بالکل سمپل، وَلَا تَأْكُلُوا اموالکم۔ آگے یہاں پر دیکھیں لکم میں میم ساکن ہے نا، میم ساکن کے قاعدے ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، تو نورانی قاعدے کی طرف جائیں گے۔ میم ساکن کے ہم نے 3 قاعدے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے؟ میم ساکن کے ہم نے 3 قاعدے پڑھے ہیں، پہلا ادغام شفوی، دوسرا اخفاء شفوی، اور تیسرا اظہار شفوی۔ تو یہاں پر دیکھیں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا، تو جب بھی میم ساکن کے بعد حرف با دکھے تو سمجھ جائیں کہ یہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو غنے کے ساتھ اخفاء بھی کریں گے۔ یہاں پر بھی دیکھیں میم ساکن ہے اور با آ گیا تو یہاں پر بھی اخفاء شفوی ہے، تو دونوں جگہ اخفاء کریں گے، اخفاء شفوی یعنی کہ اخفاء کرنا ہے۔ تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے اموالکم بینکم بالباطل، اموالکم اخفاء کیونکہ میم ساکن کے بعد با ہے، اس کے بعد بئی، با یا زبر بئی، یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ یا لین کا قاعدہ کر رہے ہیں، نرمی کے ساتھ ہمیں جلد ادا کرنا ہے۔ جب بھی لین کا بات آ جائے، چاہے وہ واو لین ہو چاہے وہ یا لین ہو، تو اپنے ذہن میں یہ بات لے آنا ہے کہ یہاں پر نرمی کے ساتھ جلد پڑھنا ہے۔ اب نرمی کے ساتھ جلد پڑھنا ہے تو کیا مطلب؟ نرمی کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے سختی سے ادا نہیں کریں گے، جلد پڑھنا ہے اس کا مطلب ہے کہ دیر نہیں کرنا، اور معروف پڑھنا ہے یعنی کہ مجہول نہیں کرنا۔ 3 باتوں کا خیال رکھیں لین کے حوالے سے۔ اب جیسے کہ جلدی پڑھنا ہے یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کھینچیں گے نہیں، اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے یعنی سختی نہیں کریں گے۔ اب معروف مجہول کی کیسے غلطی ہوتی ہے لین میں وہ بھی دیکھیں، جیسے کہ یہاں پر کیا ہے؟ بینکم، اب کوئی پڑھے
बैनकुम, क्या पढ़े, बैनकुम, बै जो है ना, बै ये है मजहूल और बई ये है मारूफ, तो हमें क्या पढ़ना है, बैनकुम, 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 ठीक है, समझ आ गई। आगे फिर मीम साकिन के बाद बा है, फिर यहाँ पर इख्फा करेंगे, इख्फाए शफवी का कायदा हो रहा है। और ध्यान रहे कि शफवी वाला जो कायदा होता है ना, चाहे वो इदगाम शफवी हो, चाहे वो इजहार शफवी हो, चाहे वो इख्फाए शफवी हो, जब भी शफवी वाला कायदा आता है वो मीम साकिन के बाद ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मीम होंठ से निकलता है ना, मीम हर्फ, और होंठ को क्या कहते हैं, शफतैन, तो होंठ से ये अदा होता मीम, तो इख्फाए शफवी, इदगाम शफवी और इजहार शफवी जब भी होगा मीम साकिन के बाद उसका कायदा आएगा, इसीलिए हेडिंग ही है मीम साकिन के कायदे। अगर तफसीली तौर पर पढ़ना है तो मेरा जाकर प्लेलिस्ट चेक कर ले, वहाँ से आप तफसीली तौर पर सीख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने इख्फा किया। आगे बिल बातिली, बा लाम ज़ेर बिल, बा अलिफ ज़बर बा, ता ज़ेर ती, लाम ज़ेर ली, ता मोटा हर्फ है तो हमें क्या कहना है, ता नहीं कहना, ता कहेंगे तो ये वाला ता हो जाएगा, ये जो है ना ये वाला ता हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें ता कहना, ता, बिल बातिली, तिली, तिली, तिली। जब भी हर्फ मोटा हो यानी कि मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ हो तो उसके ऊपर कोई भी हरकत हो कोई मसला नहीं है, उसको मोटा ही अदा करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर तौ के नीचे जेर है ना, लेकिन फिर भी हम इसे मोटा ही अदा करेंगे, इसके ऊपर ज़बर हो, पेश हो, कुछ भी हो, हम मोटा ही अदा करेंगे। तो यहाँ तक देखें, वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिली। आगे वतुदलू बिहा, वाव ज़बर वा, ता दाल पेश तुद, क्या पढ़ेंगे, तुद, 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 दाल में मिलाते हुए कलकला भी करना है, तो तुदलू बिहा, तुद दाल में कलकला किया और लाम वा पेश लू। अब यहाँ पर देखिए, जब भी दाल में कलकला करेंगे तो आवाज़ कैसी आएगी, लौटती हुई मालूम होगी। जैसे हम किसी बॉल को मारते हैं ना वॉल में, तो हमारी तरफ आती है ना वापस लौटकर, उसी तरीके से जब हम कलकला करेंगे तो उस हर्फ को ऐसा लगेगा जिस हर्फ पर कलकला हो रहा है उसको हम 2 मरतबा पढ़ रहे हैं, लेकिन दरअसल हम 2 मरतबा नहीं पढ़ते, उसको हिलाकर पढ़ते हैं, गोया कि वो डबल मालूम होता है। जैसे कि वह तुद 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 तुद, ऐसा, तुदलूहा तुदलू बिहा तुद। अब अगर यहाँ पर कोई पढ़ दे तुदलू 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 तो कलकला नहीं हुआ, तो आवाज़ को दाबना नहीं है बल्कि खोलना है। आगे बीहा, बाज़िर बी, हा अलिफ मद ज़बर हा, बीहा, 3 से 4 अलिफ खींच रहे, और हर्फ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है तो ये हो गया मद्दे मुनफसिल जो हमने यहाँ पर किया था, ठीक है। उसके बाद इलल हुक्कामी, हमज़ा ज़ेर ई, लाम लाम ज़बर लल, इलल, हा का पेश हुक, काफ अलिफ ज़बर का, मीम ज़ेर मी, इलल हुक्कामी, इलल हुक्कामी लितअकुलू। अब यहाँ पर देखिए इलल हुक्कामी, कामी अलिफ मद्दा, बाकी हा को प्रॉपर निकालना है मखरज के साथ, हा, हुक, 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 इस तरीके से। उसके बाद लितअकुलू, लाम ज़ेर ली, ता हमज़ा ज़बर ता, यहाँ पर फिर क्या करेंगे, झटका देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमज़ा के ऊपर सुकून आ गया, तो यहाँ पर हम झटका देंगे, लितअकुलू, लितअकुलू। आगे कुलू में वाव मद्दा हो रहा है, 1 अलिफ के बराबर खींचना है। फरीक़म, फा ज़बर फा,
را یا زیر ری، را کو باریک رکھیں گے، قاف میم دو زبر قم، فریقم. اب یہاں پر دیکھیے قاف کو میم سے جو ملایا، یہاں پر دیکھیے دو زبر کی تنوین ہے نا، دو زبر کی تنوین کے بعد حرف میم آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، ادغام کریں گے. اور ادغام کی کون سی قسم ہوگی، یہاں پر ادغام ناقص ہوگی، کیونکہ ادغام ناقص جو ہے کتنے حرف میں ہوتا ہے، 4 حرف میں ہوتا ہے، یا واو میم نون. جب یہ 4 حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو ہمیں ادغام ناقص کا رول کرنا ہوتا ہے، جو کہ غنّے کے ساتھ ادغام ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم ملائیں گے تو غنّے کے ساتھ ملائیں گے. فور ایگزامپل یہاں پر جب ہم پڑھیں گے فریقم، ملایا اور غنّہ بھی کیا، یہ کہلائے گا ادغام ناقص کا قاعدہ. اور اس کا ایک اور بھی نام ہے ادغام مع الغنّہ. کیا نام ہے، ادغام مع الغنّہ. مع کے معنی ہوتا ہے ساتھ، اور غنّہ آپ کو معلوم ہے ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا غنّہ کہلاتی ہے. تو غنّے کے ساتھ والا ادغام اس کا دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آگئی، ادغام ناقص اور ادغام مع الغنّہ دو نام ہو گیا. فریقا من اموال، فریقا، یہاں پر ادغام ناقص ہوا، اس کے بعد من نون ساکن اور اس کے بعد حمزہ آ گیا، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، اظہار کا قاعدہ کریں گے. من اموال، من میں اظہار ہوا کیونکہ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہاں دیکھیے حمزہ آ گیا. اس کے بعد اموال، وا میں الف مدہ، لن نون مشدد کا غنّہ، اس کے بعد الف مدہ ناسی. یہاں تک غور سے سنیں. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ. ٹھیک ہے، ادغام ناقص کا قاعدہ، پھر اظہار کا قاعدہ، پھر یہاں پر نون مشدد کا قاعدہ. آگے نیچے والی لائن میں آ جائیں. کچھ اگر سمجھ نہیں آتا بلا جھجک پوچھے، انشاءاللہ تعالی اس کو پھر سے کلیئر کروں گی. بالاسم، بالام زیر بل، حمزہ سا زیر اس کیا پڑھیں گے، اس نہیں پڑھنا. اس اگر پڑھ رہے غلط ہو جائے گا، وہ حرف سا سین سے تبدیل ہو جائے گا، اور اگر حرف تبدیل ہو گیا تو معنی بھی چینج ہو جائے گا. تو اس بات کا خیال رکھیں. حرفوں کی جو ادائیگی ہے وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر دھیان سے کریں گے. بالاسمی، اسمی، اسمی، اسمی. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی. آگے وَأَنْتُمْ، حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم. اب یہاں پر اخفا ہم نے کیوں کیا، کیونکہ یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف تا ہے، تو یہاں پر اخفا کریں گے. اخفا کتنے حروف میں ہوتا ہے، 15 حروف میں. جب یہ 15 حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے تو اس میں سے ایک تا بھی ہے، تو یہاں پر ہم نون ساکن کے بعد تا آ گیا تو ہمیں یہاں پر کرنا ہے اخفا. تو اخفا کا معنی کیا ہے، ناک میں نون کی آواز کو چھپانا. تو ہم یہاں پر چھپائیں گے وَأَنْتُمْ، وَأَنْتُمْ. آگے تعلمون، تا عین زبر تا، لام زبر لا، میم واو پیش مو، نون زبر نا، تعلمون. چونکہ یہاں پر ہم وقف کریں گے تو نون کا زبر ہٹے گا اور یہاں پر سکون آئے گا. بالاسم وانتم تعلمون، تعلمون، تعلمون. یہاں پر عین واضح ہونا چاہیے، ابھرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تعلمون نہیں پڑھنا، تعلمون ایسا نہیں پڑھیں گے. تعلمون، 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 تعلمون. دیکھیے میں نے کتنی بار پریکٹس کر دی، اسی طریقے سے آپ نے بھی پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی خوب مشق کریں. اوپر سے ایک بار دیکھیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تو آیت نمبر 188 شکر الحمدللہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ایک ایک آیت کو مکمل کرواتے جائے اور بار بار قرآن پاک کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ 1 بائی 1 آپ کو ہر چیز اس چینل کے ساتھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. عن قریب ہم مسئلوں پر بھی بات کریں گے، مسئلے مسائل، جو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو ہم اور آپ نہیں جانتے، جو ہماری بہنیں جو گھروں میں ہوتی ہے وہ نہیں جانتی، تو ان مسئلوں پر بھی روشنی ڈالیں گے اور وہ سب بھی آپ کو سکھائیں گے، تاکہ آپ گھر بیٹھے اتنا تو آپ کو جانکاری ہو، اتنا تو آپ اسلام کے بارے میں جانیں کہ کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، کن چیزوں سے کیا ہوتا ہے، کن چیزوں سے ثواب ہے، گناہ ہے. اور بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہیں، نمازوں کے بارے میں، غسل کے بارے میں، اور گھر میں رہنے کے متعلق بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری بہنیں نہیں جانتی. تو وہ ساری چیزوں کو انشاءاللہ تعالی 1 بائی 1 میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں گی، اور اسی طریقے سے چینل کے ساتھ بنے رہیں. اگر واقعی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، میری شارٹس ویڈیو کو دیکھنا بالکل نہ بھولیں. اس میں تفصیلی طور پر ایک ایک پوائنٹ کو لے کر تفصیلی طور پر بتاتی ہوں کہ یہ ایسا ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے. تو شارٹس ویڈیو جو ہے وہ ضرور دیکھیں، اور قرآن نماز میں جو ہم چھوٹی سورتوں کو پڑھتے ہیں اس میں ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں وہ بھی میں بتا رہی ہوں 1 بائی 1. تو اللہ تعالیٰ بس اس طریقے سے لوگوں کو ہدایت دے، اور جو بھی غلطیاں ہیں، ظاہر بات ہے بہت ساری غلطیاں تو نہیں ہوتی ہوگی، لیکن جو میں باریکیاں بتا رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ بس اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کو صحیح، اگر غلط ہے تو اس کو صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے، اور میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام میں میرے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، اور یہ جو چھوٹی سی کوشش ہے اس کو قبول فرمائے. تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.